الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وزکریا اذ نادى ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89 ہے، جس سے ہم آج کے مطالعہ قرآن حکیم کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ انبیاء کے بارے میں جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ اس کا مضمون انذار اور تبشیر ہے، اور اس میں تنبیہ اور تذکیر آیت نمبر 48 سے قصص النبیین کے انداز سے کیا گیا ہے۔ مختلف انبیاء و رسول کے واقعات کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں قریش کو خاص طور پر تنبیہ کی ہے۔ لہذا لاتعداد انبیاء کے تذکرے کے بعد اب اللہ تبارک تعالیٰ آیت نمبر 89 میں حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے وَزَكَرْيَا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور زکریا پر بھی اسی طرح ہم نے اپنی نعمتیں عطا کی کہ جب اس نے اپنے رب کو پکارا، رب لا تذرنی فردا، کہ اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، یعنی اکیلا نہ چھوڑ بلکہ کوئی ایسا وارث عطا فرما جو میری اور یعقوب کے خاندان کی دینی روایت کا حامل ہو۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 5 اور 6 میں اس کی وضاحت ہوئی ہے کہ حضرت زکریا کی بیوی بانجھ تھی، اور انہوں نے یہ دعا اس وقت کی جب وہ خود بڑھاپے کی منزل میں داخل ہو چکے تھے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور تو سب وارثوں سے بہتر وارث ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ کو مخاطب کیا۔ مطلب یہ ہے کہ میں یہ دعا جو کر رہا ہوں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ تیرے دین کی خدمت کی جو سعادت اس خاندان کو تیرے فضل سے حاصل رہی ہے، اس سے یہ خاندان محروم نہ رہ جائے، ورنہ میں جانتا ہوں کہ تو جس کو چاہے گا اس خدمت کے لیے اٹھا کھڑا کرے گا، تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرما رہے ہیں پھر اس کی یہ دعا ہم نے قبول کی، وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، اور اسے یحییٰ عطا فرمایا علیہ السلام، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، اور اس کی زوجہ اس کی بیوی کو اس کے لیے بھلا چنگا کر دیا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اس میں شبہ نہیں کہ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں سبقت کرتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور امید و بیم کی ہر حالت میں ہم ہی کو پکارتے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمارے آگے خشیت اختیار کرنے والے تھے۔ آگے آیت نمبر 91 میں حضرت مریم سلام علیہ کا تذکرہ ہے اس انداز سے کہ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اور اس خاتون پر بھی جس نے اپنا دامن پاک رکھا، یعنی مریم سلام علیہ۔ فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، تو ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، یعنی اس کے ہاں بیٹی کی پیدائش کے لیے عام قانون سے ہٹ کر اپنا حکم اسی طرح براہ راست نازل کر دیا جس طرح آدم و حوا کے لیے نازل کیا تھا۔ وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اس کو اور اس کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا ہم نے۔ إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، یہ حقیقت ہے کہ یہ تمہاری امت ہے، ایک ہی امت، یعنی یہاں پر تمام نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اب بطور خلاصہ بحث فرمایا کہ تم سب ایک ہی امت ہو، اس لیے کہ جن کو اپنا پیشوا مانتے ہو ان سب کا دین اور ان کی دعوت ابتدا سے انتہا تک ایک ہی ہے۔ اپنی اصل کے لحاظ سے وہ الگ الگ دین لے کر نہیں آئے، بلکہ ایک ہی طریقے پر اور ایک ہی رب کے راستے کی دعوت دیتے رہے ہیں۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، اور میں ہی تمہارا رب ہوں، اس لیے میری ہی بندگی کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، مگر یہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، یعنی اللہ کے دین میں اپنی طرف سے نئی نئی بحثیں پیدا کر کے اس کے جو مختلف ایڈیشن تیار کیے گئے ہیں وہ سب لوگوں کی ایجاد ہیں، اور انہی نے دین حق کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کئی دینوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اس تقسیم و تفریق کا اللہ اور اس کے بھیجے ہوئے نبیوں سے کوئی تعلق نہیں۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ آپ ان کی پرواہ نہ کریں، کل الینا راجعون، یہ سب ہماری ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔
فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، پھر جو نیک عمل کرے گا اور ایمان پر بھی ہوگا، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، تو اس کی محنت کی ناقدری نہیں ہوگی، وَإِنَّهُ لَهُ كَاتِبُونَ، ہم اس کے لیے اسے لکھ رہے ہیں۔ لہذا پھر اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ اب ان منکروں کے زیادہ درپے ہونے کی ضرورت نہیں ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ حرام علی قریۃ اہلکناھا انہم لا یرجعون، ہم نے جس بستی والوں کے لیے اپنے قانون کے مطابق ہلاکت مقدر کر رکھی ہے، ان کے لیے حرام ہے کہ وہ حق کی طرف رجوع کریں، اس لیے کہ وہ کبھی رجوع نہیں کریں گے۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے، یعنی ظہور قیامت کے قطعی آثار نمودار ہو جائیں گے اور اس کے بارے میں کسی اب بحث کی گنجائش نہیں رہے گی۔ یعنی اس آیت سے در حقیقت یہ واضح ہے کہ یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد یہی صورت پیدا ہو جائے گی۔ یہ یاجوج ماجوج در حقیقت دونوں نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ یعنی ہم جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس سے پھر یہ اب نوع انسانی آگے بڑھی ہے، تو ان میں سے یافس کی اولاد کا تذکرہ جو آتا ہے وہ یاجوج ماجوج کے نام سے آتا ہے۔ ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ایشیا کے شمالی علاقوں میں جا کے آباد ہوئے، پھر انہی کے بعض قبائل یورپ بھی پہنچے اور اس کے بعد امریکہ اور آسٹریلیا کو آباد کیا۔ صحیفہ حرقیل میں ان کا تعارف روس، ماسکو اور طوبالسک کے فرمانروا کی حیثیت سے کرایا گیا ہے۔ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر بلندی سے پل پڑیں گے۔ اس کی وضاحت یوحنا عارف کے مکاشفے سے یہ ملتی ہے ہمیں کہ ان کے خروج کی ابتدا در حقیقت وہاں بیان ہوئی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 1000 سال بعد کسی وقت ہوگی۔ اس زمانے میں یہ زمین کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گے، ان کا فساد جب انتہا کو پہنچے گا تو آگ آسمان سے اترے گی اور قیامت کا زلزلہ برپا ہو جائے گا۔ لہذا مکاشفہ میں یہ بات بیان ہوتی ہے، اس کے یہ الفاظ ہیں، اور جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا، اور ان قوموں کو جو زمین کی چاروں طرف ہوں گی، یعنی یاجوج ماجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا، ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گے اور مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی اور آسمان سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی۔ مکاشفہ کے چیپٹر نمبر 20 کی یہ ورس نمبر 7، 8 اور 9 ہے۔ اس میں مقدسوں کی جو لشکرگاہ کا تذکرہ ہوا ہے اس سے مراد مدینہ منورہ ہے، اور عزیز شہر سے مراد در حقیقت شہر امین یعنی مکہ ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور قیامت کا وعدہ برحق قریب آ جائے گا۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اس وقت ان منکروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ یا ویلنا قد کننا غفلۃ من ھذا، اور بول اٹھیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، ہم اس سے غفلت میں پڑے رہے، بل کننا ظالمین، بلکہ در حقیقت ہم ہی ظالم تھے۔ وَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم اور تمہارے معبود جن کو اللہ کے سوا پوچھتے رہے ہو، حسب جہنم، اب جہنم کا ایندھن ہے، انتم لہا واردون، اب تم رو گڑگڑاؤ یا فریاد کرو، اس میں تو وارد ہو کے رہو گے، اس میں تو داخل ہو کے رہو گے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو ہرگز اس میں نہ پڑتے، یعنی یہ جو جن کو تم پوج رہے ہو جن پتھروں کو، اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو کیا یہ اس طرح سے جہنم میں پڑ جاتے؟ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ پوجنے والے اور جن کو پوجا گیا ہے سب ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، اب پوجنے والوں کو اسی میں چلانا ہے اور جن کو پوچھتے رہے ہو۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، ان کا حال یہ ہوگا کہ اس میں کچھ نہ سنیں گے۔ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى، اور جن کے لیے البتہ ہماری طرف سے اچھے انجام کا وعدہ ہو چکا ہے، اولئک عنہا مبعدون، وہ اس سے دور رکھے جائیں گے۔ لا یسمعون حسیسہا، وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے۔ وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، اور ہمیشہ اپنے من بھاتے عیش میں رہیں گے۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر،
وہ بڑی گھبراہٹ ان کو ذرا بھی غم میں نہ ڈالے گی۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور اللہ کے فرشتے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور کہیں گے یہ ہے تمہارے وعدے کا دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یوم نطوی السماء، اس دن جب کہ ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے، کطی السجل للکتب، جس طرح تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں ایسے ہی ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے۔ کما بدانا اول خلق، ہم نے جس طرح پہلی خلقت کی ابتدا کی تھی، یعنی ہماری خلقت کی ابتدا بھی اسی طریقے سے ہوئی تھی، نعیدہ، اسی طرح ہم اس کا اعادہ کریں گے۔ وعدن علینا، یہ ہمارے ذمے ایک حتمی وعدہ ہے، انا کننا فاعلین، ہم اس کو ضرور کر کے رہیں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّکْرِ، ہم نے پند و نصیحت کے بعد، اس ذکر کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ اس دن جو زمین وجود میں آئے گی اس کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اترے ہوئے نغمات الہی کا مجموعہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، جیسا کہ اس صورت میں بیان بھی ہوا ہے، کہ نبی بھی تھے اور اس زمین کے ایک جلیل القدر بادشاہ بھی۔ ایک بادشاہ کی زبانی سے یہ اعلان سب سے زیادہ موضوع ہو سکتا تھا کہ زمین کے حقیقی اور آخری وارث صرف اللہ کے نیک بندے ہی ہوں گے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی آگاہی ہے جو ہماری بندگی کرنے والے ہیں۔ یہ تم سے عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے اے پیغمبر آپ کو جو بھیجا ہے تو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قل انما یوحی الی، ان سے کہہ دیں کہ میری طرف صرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے۔ فہل انتم مسلمون، تو کیا تم اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ اعراض کریں، فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو کہہ دیجئے کہ میں نے تم سب کو یکساں خبردار کر دیا ہے، یعنی امیر ہو یا غریب، چھوٹے بڑے، لیڈر اور پیرو، سب کو بغیر کسی فرق و تمیز کے خبردار کر دیا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ، میں نہیں جانتا کہ وہ وقت قریب ہے یا دور، ما توعدون، جس کا کہ تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اب تو معاملہ اللہ تعالیٰ ہی کے حوالے ہے۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ، بے شک وہی جانتا ہے اس کو بھی جو سامنے کہہ رہے ہو، وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور اس کو بھی جسے تم چھپاتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تم جو مطالبہ مجھ سے کر رہے ہو اس کو بھی وہ جانتا ہے، اور اس کو بھی جو اس مطالبے کی تہ میں چھپا ہوا ہے۔ اس پر سب کچھ واضح ہے، اس لیے وہی اپنی قانون اور اپنی حکمت کے مطابق فیصلہ کرے گا کہ تمہارے ساتھ اب کیا کرنا چاہیے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، اور مجھے نہیں معلوم، شاید یہ فرصت تمہارے لیے ایک آزمائش ہو، ایک امتحان ہو، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور ایک خاص وقت تک فائدہ اٹھانے کے لیے یہ مہلت ہو۔ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ، تو پیغمبر نے دعا کی کہ اے میرے رب، حق کے ساتھ اب تو فیصلہ فرما دے۔ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ، اور فرمایا کہ ہمارا رب رحمانی ہے، المستعان علی ما تصفون، جس سے ہم ان باتوں کے مقابلے میں مدد مانگتے ہیں جو تم بیان کرتے ہو۔ سورت کے آخر میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے، اور ہجرت اور برات کے اس مرحلے میں اپنے منکرین کو وداع بھی۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ صرف فیصلے ہی کا انتظار اب باقی رہ جاتا ہے۔ اس آیت پر یہ صورت ختم ہوتی ہے۔ اب ہم اگلی صورت سورہ حج کے متعلق کا آغاز کرتے ہیں، جو کہ قرآن حکیم کی 22ویں صورت ہے۔ یہ صورت اور اس سے جو اگلی صورت سورہ مومنون آنے والی ہے، یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے اعتبار سے پیر یعنی توام ہیں، اور دونوں کا موضوع انذار و بشارت ہے، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی صورتوں سے ہی چلا آ رہا ہے۔ اس پہلی صورت میں یعنی سورہ حج میں قریش مکہ کو بالخصوص حرم کی تولیت کے حوالے سے آخری انذار و تنبیہ کی گئی، اور دوسری میں ان کے لیے اسی انذار و تنبیہ کے نتائج کی وضاحت ہے، جس میں ایمان والوں کی کامیابی کا مضمون بہت نمایاں ہو گیا۔ دونوں صورتوں میں خطاب اصلاً قریش سے ہے، اور ان کے مضمون سے بھی واضح ہے کہ ام القریٰ یہ صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں، اور اس وقت کہ جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مرحلہ ہجرت اور برات میں پہنچ چکی تھی۔ یہ سورۃ سورہ حج مکی دور کی ان آخری صورتوں میں سے ہے
جب مسلمانوں نے قریش کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر دوسرے علاقوں کی طرف ہجرت شروع کر دی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہجرت کا وقت بالکل اب قریب آ چکا تھا۔ اس دور میں قریش کے لیے آخری انذار اور تنبیہ کے ساتھ یہ صورت نازل ہوئی۔ اس میں ان کو اللہ کے غضب سے ڈرایا گیا، توحید اور قیامت کی قطعیت نہایت مؤثر دلائل کے ساتھ واضح کی گئی، اور خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور بیت اللہ کے مقصد تعمیر کی روشنی میں ان پر یہ حقیقت واضح کی گئی کہ اس گھر کی تولیت کے اصل حقدار در حقیقت مشرک نہیں ہیں، بلکہ وہ مسلمان ہیں جن کو انہوں نے اس سے محروم کر رکھا ہے، اور ان کو یہاں سے نکالنے کے لیے ان پر ہر قسم کے ظلم و ستم یہ لوگ ڈھا رہے ہیں۔ فتح مکہ کی طرف اشارہ تو پچھلی صورت میں بھی ہم نے دیکھا کہ گزر چکا ہے، لیکن اس صورت میں اس اشارے نے بالکل قطعی فیصلے کی صورت اختیار کر لی۔ اس میں قریش کو غدار اور غاصب قرار دے کر ان کو اس گھر سے بے دخل کیے جانے کی دھمکی دی گئی، اور مسلمانوں کو بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا، اور قریش کو اس سے بے دخل کر کے ان کو اس کا امین اور متولی بنائے گا۔ یہ صورت اگر غور کیا جائے تو اپنے مزاج اور مطالب کے اعتبار سے بھی بالکل مکی معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کی صرف چند آیات ہجرت کے بعد کی ہیں، جس میں مسلمانوں کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ اگر حج کے لیے جائیں اور کفار قریش ان کو بزور روکنے کی کوشش کریں تو ان کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مدافعت میں تلوار اٹھائیں، اللہ ان کی مدد فرمائے گا۔ یہ بات چونکہ پہلی بات ہی کی وضاحت کی حیثیت رکھتی ہے، اس وجہ سے مصحف کی ترتیب میں ان آیات کو یہاں جگہ ملی، تاکہ اس اجازت کی حکمت واضح ہو جائے کہ مسلمانوں کو تلوار اٹھانے کا یہ حق اس لیے حاصل ہے کہ قریش کا خانہ کعبہ پر تسلط بالکل یہ غاصبانہ ہے، اس کی تولیت کے اصل حقدار مسلمان ہے، نہ کہ قریش۔ اب آئیے ہم اس صورت کے متعلق آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اپنے رب سے ڈرو۔ ناس کا لفظ یہاں آیا یہ اگرچہ عام ہے، لیکن اس سے مراد در حقیقت وہی قریش کے مغرور اور متکبر لوگ ہیں جو در حقیقت قیامت کو جھٹلاتے اور عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے تھے، یعنی اس کے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کر رہے ہیں اس لیے کہ اس کا عذاب پناہ مانگنے کی چیز ہے، وہ مطالبہ کرنے کی چیز نہیں ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ، قیامت کا بھونچال، یہ ایک بڑی ہی ہولناک شے ہے، بڑی ہی ہولناک چیز ہے۔ یوم ترونھا، تم جس دن اس کو دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، وتضع کل ذات حمل حملھا، اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، وتری الناس سکارا، اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے، وما ھم بسکارا، در حال ہے کہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ یعنی یہ قیامت، یہ زلزلہ قیامت جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک نقشہ کھینچا ہے کہ وہ جو وقت ہوگا، وہ جو قیامت کا بھونچال ہوگا، اس کا اصل میں یہ معاملہ ہوگا کہ تم عورتوں کو جو دیکھو گے، فیمیلز کو دیکھو گے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانا ہی بھول جائے گی، اور حمل والی اپنا حمل کھو دے گی۔ اور آیت اگلے ٹکڑے میں اگرچہ وتری الناس، ناس کا لفظ آیا ہے کہ تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے، لیکن چونکہ آگے عورتوں کے مقابلے میں آیا ہے تو یہاں پر ہم ناس سے مراد دے سکتے ہیں کہ مرد کو دیکھو گے کہ وہ اپنے ہوش حواس کھو بیٹھیں گے۔ یعنی عورتوں کے اندر جو سب سے زیادہ اہم شے اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھی ہے وہ اس کے جذبات ہیں، اور اس کا وہ جذبہ جس سے وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے، یعنی وہ مامتا کا جذبہ ادارے کا جو خواتین کے اندر سب سے زیادہ اہم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ خواتین اپنے اس جذبے کو بھی فراموش کر دیں گی اور اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھی چھوڑ دیں گی، بھلا دیں گی۔ اور مردوں کے اندر سب سے جو اہم شے ہے وہ در حقیقت اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، اس کی وہ عقلی صلاحیت، اس کے اندر وہ فہم و فراست ہے۔ تو مرد در حقیقت وہ اپنا فہم و فراست کھو دے گا، یعنی وہ گویا کہ مدہوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ایسا لگے گا جیسے کہ وہ مدہوش ہے، لیکن در حال ہے کہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے۔ تو یہ قیامت کا زلزلہ اصل میں ایسی شے ہے
اور ایسا یہ بھون چال ہے، ایسا ہاربل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کا نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ معاملہ ہوگا۔ لیکن اگلے آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم۔ ادھر لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان میں سے ایسے بھی ہیں احمق جو بغیر کسی علم کے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ یہ در حقیقت اس جھگڑے کا ذکر ہے جو وہ اللہ کی توحید اور اس کے حضور میں جواب دہی کے متعلق انہوں نے پیدا کیے ہوئے تھے، اور کسی طرح بھی یقین کرنے کے لیے، باور کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ قیامت برپا ہوگی۔ اور اگر بالفرض برپا ہو بھی گئی تو انہیں تنہا اللہ سے معاملہ پڑے گا، اور ان کے شرکا و شفا وہاں ان کے کچھ کام نہ آئیں گے۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور ہر سرکش شیطان کی یہ پیروی کرنے لگتے ہیں۔ کتب علیہ انہ من تولا، جس کی نسبت لکھ دیا گیا ہے، یعنی اس شیطان کی نسبت لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، تو ایسا ہے کہ اس کو تو وہ گمراہ کر دے گا وہ شیطان، اور اس کو دوزخ کے عذاب میں پہنچائے گا۔ یا ایھا الناس، لہذا اللہ تعالیٰ پھر آگے انسانیت کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ ان کنتم فی ریب من البعث، کہ اگر تمہیں دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں کچھ شک ہے۔ اور یہاں پر اس لیے بھی فرمایا اس کو کہ مشرکین عرب در حقیقت قیامت کے بارے میں فی الواقع ایک نوعیت کے شک اور تردد میں ہی مبتلا تھے، یعنی قیامت کا وہ صریحاً انکار نہیں کرتے تھے بلکہ صرف شک میں ہی مبتلا تھے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ ذرا غور کرو کہ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تو غور کرو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر نطفے سے، ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ، پھر خون کے لوتھڑے سے، ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ، پھر گوشت کی بوٹی سے، مخلقۃ و غیر مخلقہ، جو پوری بھی ہوتی ہے اور ادھوری بھی، یعنی ضروری نہیں ہے کہ پوری ہو کر وہ گوشت کی بوٹی بچے کی صورت اختیار کر لے، بعض اوقات ادھوری رہ جاتی ہے اور کسی کے بس میں نہیں ہوتا کہ اسے مکمل کر دے۔ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، اس لیے کہ تم پر کچھ حقائق واضح کریں جو در حقیقت تم کو سمجھنے چاہیے۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہم جو چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں۔ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر ایک بچے کی صورت میں تمہیں نکال لاتے ہیں۔ ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر ایک وقت دیتے ہیں کہ تم اپنی جوانی کو پہنچو۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّىٰ، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی بلا لیا جاتا ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور کوئی بڑھاپے کی نکمی عمر کو پہنچایا جاتا ہے، ارذل العمر کو پہنچا دیا جاتا ہے، کہ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ جب وہ اس عمر کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ بہت کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ بھی نہ جانتا۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اسی طرح زمین کو دیکھتے ہو کہ خشک پڑی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، پھر جب ہم نے اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو وہ لہرانے لگتی ہے۔ وَرَبَتْ، اور ابھرتی ہے۔ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہر طرح کی خوش منظر چیزیں اگاتی ہے یہ زمین۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اللہ ہی پروردگار حقیقی ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور اس لیے کہ وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور اس لیے کہ قیامت آ کے رہے گی، اس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اس لیے کہ اللہ ان سب کو ضرور اٹھائے گا جو قبروں میں پڑے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اس کے باوجود لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان میں ایسے بھی ہیں جو بغیر کسی علم، بغیر کسی ہدایت، بغیر کسی روشن کتاب کے تکبر سے اللہ کے بارے میں حجتیں کرتے ہیں۔ ثانیہ عطف، شان جھٹکتے ہوئے، یہ رویہ انسان میں اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ علم اور استدلال کے بجائے مجرد آباد و اجداد کی اندھی تقلید کو اپنے ایمان اور عقیدے کا ماخذ بنا لیتا ہے۔ یہ اسی طرح کے لوگوں کا ذکر ہے کہ جو قرآن کی دعوت یہ کہہ کر رد کر دیتے تھے کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ لَيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں۔ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے۔ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ،
اور قیامت کے دن ہم ان کو جلتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ ذالک بما قدمت یداک، یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے تھے۔ تمہارے لیے اللہ کا انصاف بھی یہی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کی بندگی کنارے پر کھڑے ہوئے کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، پھر اگر ان کو کوئی فائدہ پہنچا تو اللہ پر مطمئن ہو گئے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ، اور اگر ان کو کوئی آزمائش پیش آ گئی تو اوندے ہو جاتے ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ، انہوں نے دنیا بھی کھو دی اور آخرت بھی۔ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، یہی کھلا ہوا خسارہ ہے۔ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، یہ اللہ کے سوا ان چیزوں کو پکارتے ہیں، ما لا يَضُرُّهُ وَما لا يَنفَعُهُ، جو نہ ان کا برا کر سکتی ہے نہ ان کا بھلا۔ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ، یہی دور کی گمراہی ہے۔ يَدْعُو لِمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَفْعِهِ، یہ ان کو پکارتے ہیں وہی جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں صرف یہی نہیں کہ وہ کوئی ضرر یا نفع نہیں پہنچا سکتے، بلکہ ستم بالائے ستم یہ ہے کہ ان کا ضرر ان کے نفع سے قریب تر ہے۔ لبئس المولا ولبئس العشیر، کیا ہی برے ہیں یہ مولا اور کیا ہی برے ہیں ان کے یہ ساتھی جو انہیں مولا بنائے ہوئے ہیں، یعنی یہ مشرکین۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، اس کے برخلاف اللہ ان کو جو پوری سچائی کے ساتھ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہ در حقیقت تسلی کا جملہ ہے کہ مسلمان حالات کی نامساعدت نہ دیکھیں، ان کا رب جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے ارادوں میں کوئی چیز بھی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، انہیں بتائیں کہ جو یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں ہرگز اس کی مدد نہیں کرے گا، یعنی اللہ کی آزمائش میں اس سے مایوس اور بدگمان ہو جاتا ہے کہ جس طرح دنیا میں اس نے اسے چھوڑ دیا ہے، آخرت میں بھی اسی طرح وہ بے یار و مددگار چھوڑ دے گا، لہٰذا پھر وہ اللہ سے منہ موڑ کر دوسروں کو اپنا مولا اور مرجع بنا لیتا ہے۔ تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ذرا سمجھائیے اس تمثیل سے کہ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، اس کو چاہیے کہ اپنے تصور میں ذرا ایک رسی اوپر چڑھنے کے لیے آسمان کی طرف تانے، ثُمَّ لْيَقْطَعْ، پھر جب منزل کو بہت دور دیکھ کر رنجیدہ ہو تو اس کو پھر کاٹ دے۔ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، اور دیکھے کہ آیا اس کی یہ تدبیر اس کے رنج کو دور کرنے والی بنتی ہے۔ یعنی یہ تصور کرے کہ وہ آسمان کی طرف رسی تان کر اوپر چڑھ رہا ہے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ منزل بہت دور ہے تو رنجیدہ ہو کر رسی کو کاٹ دیتا ہے۔ یہ انہی لوگوں کے رویے کی نہایت بلیغ تمثیل ہے جن کا ذکر ہوا ہے کہ اللہ کی بندگی کنارے پر کھڑے ہوئے کرتے ہیں، اور اگر کوئی آزمائش پیش آ جائے تو اس سے امیدیں توڑ کر دوسروں کے دروازے پر آ گرتے ہیں۔ انہیں بتایا ہے کہ اللہ کی آزمائشوں میں اس سے رحمت کی امید در حقیقت وہ رسی ہے جو انسان کو سہارا دیتی ہے اور اسی کو پکڑ کر وہ اوپر کی طرف اٹھتا ہے اور اللہ سے قریب تر ہوتا ہے۔ لیکن منزل کی دوری سے گھبرا کر اگر وہ غصے میں آ جائے اور رسی کو کاٹ دے تو اس حماقت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آیا اس کا رنج اور غصہ دور ہو جائے گا، یا وہی صورتحال پیدا ہو جائے گی جس کو قرآن نے آگے اسی صورت کی آیت نمبر 31 میں ہم دیکھیں گے کہ بیان کیا ہے کہ گویا آسمان سے گر پڑا ہے۔ اب پرندے اس کو اچک لے جائیں گے یا ہوائیں اس کو کسی گہری کھڈ میں لے جا کر پھینک دیں گی۔ اللہ سے مایوس ہو کر دوسروں کے آستانے پر ماتھا رگڑنے والے بالآخر اسی انجام سے دوچار ہوتے ہیں، اور اس کے برخلاف جو اللہ سے امید کی رسی تھامے رہتے ہیں، جلد یا بدیر ان کے لیے اللہ کا ہاتھ نمودار ہوتا ہے اور اوپر چڑھنے کے لیے مشقت سے نجات دلا کر ان کو اپنی دامن رحمت کی طرف کھینچ لیتا ہے۔
آیت میں امید کی رسی کاٹ دینے کے لیے اس فعل کو لفظ قید سے تعبیر کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ محض فریب نفس ہے جس میں مبتلا ہو کر انسان یہ حماقت کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے اس قرآن کو اسی طرح کھلی کھلی دلیلوں کی صورت میں اتارا ہے، مگر جو توفیق سے محروم ہے وہ بھلا کہاں ہدایت پائیں گے؟ لہذا آگے ارشاد ہو رہا ہے وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، کہ اللہ ہی ہے جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق ہدایت دے دیتا ہے۔ اور یہ اللہ کے بارے میں حجتیں کرتے ہیں، انہیں بتائیں کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، کہ بے شک جو لوگ ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے یہودیت اختیار کر رکھی ہے، والصابئین والنصارى والمجوس، اور صابی اور نصارہ اور مجوس۔ یہود اور نصارہ اور صابین کا تعارف تو سورہ بقرہ اور سورہ مائدہ میں ہو چکا ہے، یہاں مجوس کا اضافہ ہے۔ یہ مجوس در حقیقت دین زرتشت کے پیرو تھے۔ عام خیال یہی ہے کہ اس دین کی بنیاد بھی اصلاً تو توحید خالص پر تھی، لیکن شرک کی گمراہیوں نے اسے بری طرح مخص کر کے رکھ دیا تھا، لہٰذا بعثت نبوی کے زمانے میں یہ بھی ثنویت، آتش پرستی اور دوسرے مشرکانہ بدعتوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ والذین اشرکوا، اور جو شرک اختیار کیے ہوئے ہیں، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ان سب کے درمیان ان کے اختلاف کا فیصلہ کر دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، کیا دیکھتے نہیں ہو کہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اللہ ہی کے آگے سرب سجود ہیں۔ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے لوگ بھی۔ یہ توحید کی در حقیقت وہ دلیل بیان ہوئی اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کی ہے جس کی شہادت اس کائنات کی ہر چیز اپنے وجود سے دے رہی ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سے وہ بھی ہیں کہ جن پر اللہ کا عذاب لازم ہو چکا ہے، اس لیے کہ انہوں نے یہ ذلت قبول کر لی کہ دوسروں کے آگے انہوں نے سر جھکا دیا ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ ذلیل کر دے اسے بھی کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اس میں شک نہیں کہ اللہ اپنے قانون کے مطابق جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے، یہاں سجدہ کر لینا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔